اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الدیات، حدیث نمبر 6861، اردو ترجمہ۔ دیتوں کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے ابو وائل نے، ان سے عمرو بن شرجیل نے بیان کیا، ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب یعنی خود آپ نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کا کسی کو شریک ٹھہراؤ جب کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پوچھا پھر کون؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ کہ تم اپنے لڑکے کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ پوچھا پھر کون؟ فرمایا پھر یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں یہ آیت نازل کی، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ کسی ایسے انسان کی ناحق جان لیتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے، اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا، آخر آیت تک۔ حدیث نمبر 6862، اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن جعد نے بیان کیا، کہا ہم سے اسحاق بن سعید بن عمرو بن سعد بن عاص نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اس وقت تک اپنے دین کے بارے میں برابر کشادہ رہتا ہے، اسے ہر وقت مغفرت کی امید رہتی ہے جب تک کہ ناحق خون نہ کرے۔ جہاں ناحق کیا تو مغفرت کا دروازہ تنگ ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 6863، اردو ترجمہ۔ مجھ سے احمد بن یعقوب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے اسحاق نے بیان کیا، انہوں نے کہا میں نے اپنے والد سے سنا، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ ہلاکت کا بھنور جس میں گرنے کے بعد پھر نکلنے کی امید نہیں ہے، وہ ناحق خون کرنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ حدیث نمبر 6864، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے ابو وائل نے، اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن لوگوں کے درمیان خون خرابے کے فیصلے جعت کیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 6865، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا، کہا ہم کو یونس نے خبر دی، ان سے زہری نے، کہا مجھ سے عطا بن یزید نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن عدی نے بیان کیا، ان سے بنی زہرہ کے حلیف مقداد بن عمرو الکندی نے رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، وہ بدر کی لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے کہ آپ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر جنگ کے دوران میری کسی کافر سے مڈبھیڑ ہو جائے اور ہم ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرنے لگیں، پھر وہ میرے ہاتھ پر اپنی تلوار مار کر اسے کاٹ دے، اور اس کے بعد کسی درخت کی آڑ لے کر کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، تو کیا میں اسے اس کے اقرار کے بعد قتل کر سکتا ہوں؟ آن رسول اللہ نے فرمایا کہ اسے قتل نہ کرنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے تو میرا ہاتھ بھی کاٹ ڈالا، اور یہ اقرار اس وقت کیا جب اسے یقین ہو گیا کہ اب میں اسے قتل ہی کر دوں گا۔ آن رسول اللہ نے فرمایا، اسے قتل نہ کرنا، کیونکہ اگر تم نے اسے اسلام لانے کے بعد قتل کر دیا
تو وہ تمہارے مرتبے میں ہوگا جو تمہارا اسے قتل کرنے سے پہلے تھا، یعنی مظلوم معصوم الدم، اور تم اس کے مرتبے میں ہوگے جو اس کلمے کے اقرار سے پہلے تھا جو اس نے اب کیا ہے، یعنی ظالم مباح الدم۔ حدیث نمبر 6766 اردو ترجمہ اور حبیب بن ابی عمرہ نے بیان کیا، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اگر کوئی مسلمان کافروں کے ساتھ رہتا ہو پھر وہ ڈر کے مارے اپنا ایمان چھپاتا ہو، اگر وہ اپنا ایمان ظاہر کر دے اور اس کو مار ڈالے، یہ کیوں کر درست ہوگا، خود تو بھی تو مکے میں پہلے اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ حدیث نمبر 6867 اردو ترجمہ۔ سورہ مائدہ میں فرمان کی جس نے مرتے کو بچا لیا اس نے گویا سب لوگوں کی جان بچا لی۔ ابن عباس نے کہا کہ من احیاہا کا معنی یہ ہے کہ جس نے ناحق خون کرنا حرام رکھا گویا اس نے اس عمل کے تمام لوگوں کو زندہ رکھا۔ ہم سے قبیصہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے عبداللہ بن مرہ نے، ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جان ناحق قتل کی جائے اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل پر پڑتا ہے۔ حدیث نمبر 6868 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہیں واقد بن عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھ کو میرے والد نے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم میں سے بعض کی گردن مارنے لگ جاؤ۔ حدیث نمبر 6869 اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے غنزر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے علی بن مدرک نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو زرع بن عمرو بن جریر سے سنا، ان سے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دن فرمایا لوگوں کو خاموش کرا دو، پھر فرمایا تم میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم میں سے بعض کی گردن مارنے لگو۔ اس حدیث کی روایت ابو بکر اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ حدیث نمبر 6870 اردو ترجمہ۔ مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے فراس نے، ان سے شعبی نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، فرمایا کہ ناحق دوسرے کا مال لینے کے لیے جھوٹی قسم کھانا، شک شبہ کو تھا، اور معاذ نے بیان کیا ان سے شک شعبے کو تھا اور معاذ نے بیان کیا ان سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کا مال ناحق لینے کے لیے جھوٹی قسم کھانا اور والدین کی نافرمانی کرنا، یا کہا کہ کسی کی جان لینا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الدیات کی حدیث نمبر 6861 سے 6870 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
آمین یا رب العالمین۔